ہمارا علی اکبر، قاسم، عباس، ہر چیز قربان، حتیٰ کہ زینب کا پردہ بھی قربان. لیکن اے علی، جس نظام کی خاطر آپ نے صبر کیا، آپ نے قربانیاں دی، اس نظام پہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. نظام اسلام کو اپنے وجود پر، اپنے گھروں میں اور اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے. کربلا میں ہر ایک کی شبیہ موجود ہے. کربلا میں ہر ایک کی شبیہ موجود ہے. حسین کربلا کا سفر کا ارادہ کر چکے، مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، اور جب مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں تو پورے گھر سے اگر ایک آدھ مہمان چلا جائے تو گھر خالی خالی نظر آتا ہے. عزیزانو ایسے ہی نا، کوئی مہمان چلا جائے ایک تو گھر خالی ہو جاتا ہے. جہاں پورا گھر جا رہا ہو اور اکیلی سغرا باقی رہ جائے. بی بی کے بارے میں کہتے ہیں کہ بی بی نے اس موقع پہ پھوپھی اماں کو بلایا، زینب کو بلایا. تب پھوپھی اماں ایک چھوٹا سا کام کر دیں گی. کبھی میں نے آپ کو زندگی میں کوئی کام نہیں کہا. تب بیٹا کیا کام ہے؟ تب پھوپھی اماں بابا سے کہہ دیجیے کہ میں بھی جانا چاہتی ہوں. اور کہا میں جانا چاہتی ہوں لیکن اپنی خاطر نہیں. میں دیکھتی ہوں رات کو ایک سیاہ لباس میں ملبوس بی بی صحن میں روتی ہے اور رو رو کے گریہ کرتی ہے کہ میرے مسافر بیٹے حسین، میرے مظلوم بیٹے حسین. وہ آہ و بکا سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ شاید کچھ ہونے والا ہے. کہتے زینب گئی، بھیا سغرا جانا چاہتی ہے. بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا. کہ میری مشیر تو نے کبھی کوئی طلب نہیں کی، لیکن یاد رکھ ہمارے ساتھ جو جا رہی ہیں وہ سب ہمارے بابا کی شکل کی ہے. سغرا شبیہ زہرا ہے، اور اگر کربلا میں زہرا کی شبیہ ننگے سر ہو گئی تو دنیا قائم نہیں رہ سکے. حسین چلے کربلا میں. کربلا میں ہر ایک کی شبیہ تھی. اگر علی اکبر نظر آئے تو شبیہ رسول. لوگ رسول کی زیارت کے لیے آتے تو کس کی زیارت کرتے تھے؟ علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد، کہ چال ڈھال، اٹھنے بیٹھنے، گفتار اور کردار میں رسول کی شبیہ کوئی تھا. حتیٰ کہ جب کربلا کی جنگ کے لیے نکلے لوگ سمجھے رسول اللہ تشریف لے آئے. رسول کی شبیہ کون تھے؟ علی اکبر. علی کی شبیہ کون تھے؟ عباس علمدار تھے. دوسرے حسن کی شبیہ کون تھے؟ حضرت قاسم تھے. حسین خود موجود تھے، لیکن اگر شبیہ دیکھتی ہے تو علی اصغر بھی موجود تھے. اور شبیہ زہرا کون تھی کربلا میں؟ حسین آخری وقت جب رخصت ہو رہے ہیں اور ذوالجناح پہ سوار ہو چکے اور ذوالجناح نے چلنے سے انکار کر دیا، امام نے کہا ہے ذوالجناح بہت تکلیف دی، اب یہ آخری ذمہ داریاں ہیں. کہتے ذوالجناح نے اشارہ کیا قدموں کی طرف، تو دیکھا سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی. بابا نے اٹھا کے سکینہ کو سینے سے لگا لیا. اے بیٹا میں ابھی تو رخصت ہو گیا ہے، بیوی کسی حال میں نہ چھوڑ. بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ آخر میں حسین نے سکینہ کے کان میں کیا کہا؟ کہا بہت جلد مل لو گے آپ، دنیا فانی ہے، سب جلدی مل جائے گی. کہا بابا اگر یہ وعدہ کر لو کہ میں آپ سے جلد مل لوں گی تو میں آپ کے اجازت دوں. کہا بیٹا تم بھی وعدہ کرو کبھی کسی کو بد دعا نہیں دو گی، کبھی کسی کو بد دعا نہیں دو گی. حسین کربلا میں نا، حسین عجیب ہے کربلا میں. ہمیں چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں خدایا ہمیں یہ چاہیے، خدایا ہمیں یہ چاہیے، خدایا ہمیں یہ چاہیے. حسین ہوا جو پوری کربلا میں نہیں کہتا خدایا مجھے یہ چاہیے، کہتا ہے خدایا تجھے کیا چاہیے؟ تجھے علی اکبر چاہیے، تجھے قاسم چاہیے، تجھے زینب کی چادر چاہیے، تجھے کیا چاہیے؟ تیرے دین کی سلامتی کے لیے سب کچھ حاضر ہے خدایا. کہتے ہیں علی حسین نے سکینہ کو، یا میں کہوں شبیہ زہرا کو رخصت کیا. زہرا کی شبیہ سکینہ کو رخصت کیا. کیوں؟ پیغمبر اکرم کی جب رحلت ہو رہی تھی نا تو اس وقت بھی بی بی بڑی پریشان جب ہوئی نا
تو پیغمبر اکرم نے کہہ دیا بیٹا تو بہت جلد مجھ سے آگ ملے گا، تو بی بی خاموش ہو گئی تھی۔ یہاں پہ بھی جب حضرت سکینہ سے حسین نے کہا، بی بی سے کہا کہ میں آپ جلد آگ ملو گی، تو سکینہ خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا بتاؤں عزادارو، عجیب وقت، خیموں میں آگ لگی تو دنیا نے دیکھا وہی شبیہ زہرا میدان میں اس طرح نکل گئی کہ اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ایک بات اور بیان کرتا چلو عزادار، آج بی بی کے فضائل شام میں ایک مرتبہ ایک عالم نے دیکھا کہ بی بی اس کے خواب میں آئی اور خواب میں آ کے کہا کہ ہماری قبر میں پانی آ رہا ہے، یہاں سے اس جگہ کو منتقل کر دیں۔ عالم سمجھے شاید ویسے خواب دیکھی، کچھ دنوں بعد پھر خواب دیکھی، جب تیسری بار خواب دیکھی تو مطمئن ہو گئے، جا کے دیکھا تو واقعی جہاں پہ بی بی کو پہلے دفنایا گیا تھا پانی آ گیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ وہاں پر قبر سے نکال کر بی بی کو پھر اس جگہ جہاں موجودہ بھی زیارت ہے یہاں پر دفن کیا گیا۔ تو میں نے کہا کیسے پتا چلا کہ یہ وہی بی بی ہے؟ کہتے لوگ بتاتے ہیں کہ جب بچی کو نکالا گیا تو اس نے جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ آگے سے جلا ہوا تھا۔ ہمارا سلام ہو شبیہ زہرا، کہتے ہیں بی بی کا جہاد یہاں سے شروع ہوا۔ ایک شخص آگے بڑھا، بی بی کے دامن کی آگ بجھا دی اور بی بی تو اس کی طرف روک کر کے کہا اے شخص تو نے بڑی مہربانی کی، میرے دامن کی آگ بجھا دی، مجھے ایک دفعہ نجف کا راستہ بھی دکھا دے۔ کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ اپنے دادا کو جا کے بتاؤں گی کہ کربلا میں کیا ہوا، علی اصغر تو نہیں تھا۔ یہی بی بی صبر کی صحبتیں برداشت کرتی ہیں، صبر کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں۔ کوفے میں جاتی ہیں، لوگ صدقے کی روٹیاں حسین کی بیٹی کو دے رہے ہیں، صدقے کی روٹیاں دی جاتی ہیں اور ادھر سے لے کے روٹیاں بی بی منع کر دیتی ہے۔ ثانیہ زہرا کہتی ہے اے لوگوں ہم وہ لوگ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے۔ ام ایمن کی قدیس آ کے دوڑتی جاتی ہے۔ حضرت ام ایمن ایک مرتبہ خاندان حضرت امیر المومنین کے ساتھ مربوط تھی، آج ان کے حالات اچھے ہو گئے، انہوں نے خود قدیسیں رکھی تھی۔ قدیس گئی، کہا ام ایمن آج میں نے عجیب بات دیکھی، جو قیدی لائے گئے تھے، جو باغی لائے گئے تھے، کہتے ہیں ان کو صدقہ دینے کی جب لوگ کوشش کرتے تو وہ کہتی تھی کہ ہم یہ تو ہمارے اوپر حرام ہے۔ جہاں تک میں جانتی ہوں صدقہ تو صرف اولاد رسول پہ حرام ہے۔ یہ سکینہ دربار شام کا انتظار بھی دیکھا ہے۔ کہتے ہیں عجیب منظر تھا، جب دربار سجایا جا رہا تھا سکینہ کا گلا ثانیہ زہرا کے ساتھ باندھا گیا اور اتنا کس کے باندھا گیا تھا کہ اگر زینب سیدھی کھڑی ہوتی تو سکینہ کے گلے کھچ جاتا تھا۔ یہ تمام چیزیں برداشت کی، دربار کی صحبتیں بھی برداشت کر لی، دربار کی صحبتیں بھی برداشت کر لی۔ قید خانے میں بی بی کھڑے ہو کے دیکھا کرتی تھی، ایک مرتبہ کہتے ہیں بیان کرتی ہے، سکینہ کہتی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ گھروں کو جا رہے ہیں، ہم کب گھر جائیں گے؟ وہ مظلوم سکینہ اسی دربار میں، اسی زندان میں رہی۔ ایک دن بہت گریہ کیا، بہت گریہ کیا، شاید بابا کو خواب میں دیکھ لیا تھا، بہت بابا یاد آ رہے تھے، اب صبر نہیں ہو رہا تھا بیوی سے۔ کہتے بلایا گیا، دربان آیا، پوچھا کیوں نہیں خاموش ہوتی؟ آج بیوی بہت گریہ کر رہی ہے، بہت تکلیف میں، بابا اس کو بہت یاد آ رہے ہیں۔ جب خبر دربار تک پہنچی، دربار سے سر حسین بھیجا گیا کہ جاؤ حسین کا سر ملا دو سکینہ سے۔ کہتے دربار سے سر حسین لایا گیا، حسین کا سر سکینہ کی گود میں آ رہا تھا، بی بی خاموش ہو گئی، بی بی خاموش ہو گئی۔ کون؟ شبیہ زہرا۔ سکینہ خاموش ہو گئی، حسین کے سر کو سینے سے لگایا، پتہ نہیں کیا کیا گفتگو کرتی رہی اپنے بابا سے۔ ایک وقت آیا لوگوں نے دیکھا سکون آ گیا، بیوی خاموش ہو کے سو گئی۔ ہاں بیوی سو گئی، لیکن ایسی سوئی کہ اس کے بعد سکینہ نہ رہی، ایک ننھی سی قبر اس زندان میں بن گئی۔ تجھے حسین کا اور حسین والوں کا واسطہ، پروردگارہ شہادت کے علاوہ ہر قسم کی موت سے اپنے زمان میں رکھ،
परवरदिगार अपने दर के अलावा किसी और दर का मोहताज न फरमा। गम हुसैन के अलावा हर किस्म के गम से अपने ज़मान में रख। परवरदिगार इमाम के ज़ुहूर